ملا عبد القادر بدایونی نے امامنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ از اعاظم اولیاء کبار یعنی سید محمد ایسے بے شمار اقوال اغیار کے ہیں، لیکن ہماری کشتی جو نجات کی کشتی ہے، اس نجات کی کشتی سے باہر جانے والے اگر کہتے ہیں کہ یہ کشتی غرق ہوگی، تو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل کو لگی تھی، اس کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بھی صرف 40 سے لے کے 80 تک تھی۔ اگرچہ کہ مہدوی لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ مہدوی صرف چنچل گڑے کی حد تک ہے اور چنچل گڑے کے مہدویوں کو 10 سال میں ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ سے راست چیلنج ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں کو درست کرے اور سرکشی اور عداوت کے اس جذبے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی اس کشتی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کشتی کو نہ دروازے ہیں نہ چھت ہے، آرام سے جائے۔ جس کو جو چیز پسند ہے، جو گاؤں اور جو شہر پسند ہے، اس کا رخ کر لے، لیکن یہ مہدویت تو اللہ تعالیٰ کا گاؤں ہے، اللہ والوں کا گاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یحب، سب کچھ لٹانے کے بعد اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں اگر قوم کا یہ نعرہ ہو تو بیجا نہیں ہوگا کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں۔ حاضرین محترم، 550 سال سے دنیا کے سلاطین اپنی سر رکھے کہ ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے۔ جب ابوالکلام آزاد نے مہدویہ تعلیمات کو اور مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ اس بات کے اظہار پر مجبور ہو گیا کہ ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے جو زمین کی تسخیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہیکل میں بھیجے۔ آج جو سب سے بڑی کمی ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حیات میں پیش آنے والے لاتعداد ثبوتوں کو سمجھنے اور سمجھانے۔ ثبوت کا آج بھی پیش کیا جانا ضروری ہے، لیکن ثبوت کا منوانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہی میں رکھ چھوڑنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کو یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ثبوت مہدی میں آیت شریفہ کون سی ہے۔ ایک حدیث کو ویلیوم نمبر، پیج نمبر، حدیث نمبر کے ساتھ اگر یاد کر لے تو یقیناً ہم دوسروں کو امپریس کر سکتے ہیں۔ عمل ہم سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اگر جذبہ ایمان ہمارا پھر سے بیدار ہو جائے تو پھر وہ دن دور نہیں جب ہم دوسروں کو بھی بتا دیں کہ سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ کی مہدیت واقعی حق ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ ہمیں پسپا کرنے کے لیے مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں تو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس قوم میں ہم شامل ہیں جسے اللہ چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ چاہنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا کسی بندے کو چاہنا یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قوم ہی ہے۔ ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ حضور مہدی موعود علیہ السلام کی ساری سیرت طیبہ ثبوتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں ثبوت ان کے سامنے پیش کرنا ہے جو پیاسے ہیں، جو بھاگ چکے ہیں، ان کے لیے تو ثبوت کا کوئی کار اس کی فیسلٹی کو کام میں لاتے ہوئے دوسرے کے طریقہ کار کو اختیار کر لیے ہیں تو سوال ان سے کرو۔ جس قوم کو چھوڑ چکے ہیں تو پھر اس بانی مذہب کے تعلق سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو یہ علماء کا بنیادی یقیناً ہر عالم دین آدھی رات میں تیار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ آج
اور دوسرے علماء اپنے خطابات سے آپ کو نوازنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ الہ العالمین سب سے پہلے ہمیں نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اکل حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور صدق مخال کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اکل حلال اور صدق مخال کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کو پا سکے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو دوسروں کے ورغلانے پر نجات کی کشتی کو چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ ہدایت کی طرف آ جائے، اس کشتی میں جو نجات کی کشتی میں سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت پیر و مرشد ابو الہادی سید قاسم منظور میاں صاحب قبلہ، جو اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفید کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قوم کے ہر دل عزیز شاعر جناب نثار مہدی علی خان صاحب طالب ساندوزئی کو کہ وہ نعت مہدی پیش فرمائیں۔ جناب نثار مہدی۔ جب نقش پا ہے